ایک صحابی کم سے کم، وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور قرآن کے ان ماہرین میں سے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن سے سیکھنا تھا، عبداللہ بن مسعود، 3 لوگوں کے نام بتائے تھے کہ جن سے اس میں سے ایک کا بھی نہ تھا کہ قرآن سے سیکھنا. انہوں نے اپنے پاس جو کلیکشن ان کا تھا قرآن کا، لوگ صحابہ اپنے پاس بھی کلیکٹ کرتے رہتے تھے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دلوا رہے تھے، ایک تو ماسٹر کاپی ترتیب ہو رہی تھی، اور ایک لوگ اپنے پاس لکھ لیتے تھے. ان کا جو اپنا کلیکشن تھا جو قرآن کا، اس میں یہ آخر کی 2 صورتیں نہیں تھیں، قل هو اللہ، سورہ اخلاص یا سورہ حج وہ ختم ہو گیا تھا. اور ان کا اسٹینڈ یہ تھا کہ باقی دونوں صورتیں دعا کے طور پر نازل اللہ ہی نہیں کی ہیں، لیکن دعا کے طور پر نازل ہوئی، قرآن کا حصہ بن کے نازل نہیں ہوئی. قرآن تو ختم ہو گیا ہے. کسی اور نے ان سے ایگری نہیں کیا، کسی بھی بڑے صحابی نے. وہ اکیلے تھے اپنی اس رائے کے اندر. لیکن ایک بات اور بڑی اہم بات اس آگے بڑھنے سے پہلے، وہ ایک صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں قرآن کا حصہ نہیں تھی صورتیں. قل اعوذ برب الناس، یا یہ مان رہے ہیں قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اور کوئی ان کو کافر نہیں کہہ رہا. کفر کا فتویٰ نہیں آ رہا باقی صحابہ کی طرف سے. کوئی ان کو کافر ہونا بڑی بات ہے، کوئی گمراہ بھی نہیں کہہ رہا، پدبھرشٹ ہو گئے. کافر نہیں کہیں لیکن ہے تو گمراہ، کوئی پدبھرشٹ بھی نہیں کہہ رہا. پدبھرشٹ ہونا تو بہت دور کی بات. ان کو اپنا امام مانتے چلے گئے، ان سے اپنے مسائل لیتے چلے گئے. ہاں یہ بات نہیں مانیں گے استاد کی. قرآن میں اپنا استاد بنائے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں استاد کی یہ بات جو ہے یہ نہیں مانی جائے گی. تو استاد کی جو ایسا استاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کی بھی باتیں ریجیکٹ کی جائیں گی. اور باقی صحابہ نے کہا اتنے کو نہیں مانیں گے، اور باقی میں ہم ان سے سیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں بات کو انہوں نے رجوع کر لیا تھا، مان لی تھی یہ بات کہ نہیں ہماری بات غلط ہے، قرآن کا حصہ ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہو گیا ہوا ہوگا، مجھے نہیں معلوم لیکن ہوا ہوگا. وہ ذرا بچانے کے لیے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ پھر تو کافر ہی ہو گیا. یہ جو ہر ایک کو جو کافر بناتے ہیں جو لوگ، وہ خاص طور سے کہتے ہیں یہ کون نہیں. بات کو انہوں نے اپنے اسٹینڈ سے واپسی کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، کر لیا ہوگا، ہم اسے ہی مانیں گے. لیکن کچھ دن ایسے رہے نا، کافی دن ایسے ہی رہے. جب کسی اسٹینڈ سے کسی نے واپسی کیا، رجوع کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ پہلے ایسے ہی تھے، پہلے یہ مانتے تھے. اتنے دنوں کی میں صرف بات کر رہا ہوں کہ کسی نے کافر کہا اتنے دنوں ان کو، بات کو چھوڑو. اتنے دنوں کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا، کسی نے گمراہی کا فتویٰ لگایا. اچھا گمراہی کی بات نہیں کرتے، ہم ان سے زیادہ دور دور رہیں گے. دور دور نہیں رہے، ان کو استاد مانتے رہے، ان سے قرآن سیکھتے رہے. استاد کی یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ختم بات. یہ تھی وہ سب دین کی اس کا اندر چڑھا ہونا ہے. ہر بات پہ کفر اور ہر چیز کے اوپر یہ ٹوٹنے کی باتیں. یہ تھی دین کی یونٹی جو ہمیں وہاں سے ملتی ہے صحابہ سے. اتنی بڑی بات. خیر، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں تو یہاں اینڈ ہو جانا چاہیے، یہ آخری بات آ گئی. یہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. آگے کی تربیت کے نظام کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اس نظام کو سسٹین رکھنا، باقی رکھنا، بکھر نہیں جائے. ابھی تو بہت حکومتیں کہ جو بکھرا دیں گی. تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لیکن وہی کہ وارننگ، اللہ کی پناہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آگے جب تم سسٹین اس نظام کو باقی رکھنا چاہو تو اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے. تو پھر پناہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے جو بچے ہوتے ہیں، دیکھا کوئی چیز جلدی سے بھاگ کے آئے سیدھے ادھر، اور وہ پر پھیلا دیتی ہے اندر، سارے کے سارے اس کے وہ غائب ہو گئے اندر لیے ہوئے. تو اس کی شیلٹر میں آ جاؤ بھاگ کر. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے قانون کی پناہ تمہارے ساتھ میں رہے. اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا یہ بتایا آخر کی 2 صورتوں میں. تو تم یاد رکھو، قل کا مطلب یہ، کہو کا مطلب اپنے ذہن میں یاد رکھنا اس بات کو. قل اعوذ برب الفلق، میں شیلٹر میں جاتا ہوں اس کی پناہ کی. ابھی تو بہت خطرات ہیں اس پوری کامیابی اور پوری وکٹری کے بعد بھی. کس کے شیلٹر میں جاتا ہوں؟ اس کی شیلٹر میں جو رب الفلق ہے. ہمارے ہاں اکثر ترجمہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی پناہ میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں. یہ غلط ہے ترجمہ، بہت ادھورا بھی نہیں، بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ اصل ترجمے کا. جو فلق کا مطلب صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا نہیں ہے. فلق کا مطلب پھاڑ کر نکالنے والا. خود قرآن میں ہے فالق، پھاڑ کر نکالنے والا. جیسے رب الفلق، پھاڑنے والا رب. کس چیز کو؟ فالق الاسباح، صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا. تو صبح وہاں پر صبح ساتھ میں آئی. ون نوا، بیج کو پھاڑنے والا اور اس سے پودا نکالنے والا. تو فلق والے مانے پھاڑنے والا، فلق مانے پھٹنا، تو پھاڑنا کسی چیز کو، اس کا رب. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی پناہ میں جاتا ہوں. تو ابھی 2 تو نام آ گئے ابھی سمجھانے کے اندر ہی قرآن کی دوسری آیت سے. کن چیزوں کو پھاڑا؟
ایک بیج ہے, بیج پھاڑ کر کتنا بڑا درخت آیا. یہ بیج تو ختم, فنا ہو گیا, گل گیا, لیکن اس بیج میں سے کتنی بڑی زندگی نکلی ہے, اور آگے زندگی کا کتنا اور سلسلہ چلا ہے, اور کتنے بیجوں کا, اور ان سے کتنے اور درختوں کا. تو ایک بیج فنا ہوا, ایک بہت بڑا درخت آیا جو آگے پوری اس نسل کو آگے چلانے والا بن گیا. یہ ایک بیج کے گل جانے سے ہوا یا فنا ہو جانے سے ہوا. بیج پھٹ کر ہی تو اس نے اپنا, کوپل نے اپنا سر اٹھایا تھا, تو یہ بیج پھٹا تھا. یہ تھا پھاڑنا خدا کا. اندھیرے کو پھاڑ کر اجالا برآمد ہوا, یہ صبح جسے کہتے ہیں. یہ دو تو باتیں سمجھانے میں آ گئی تھی. کس چیز کو پھاڑا, کتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر. وہ جیسی سنگولیرٹی کہہ رہے ہیں جہاں ایک جو اس کو اس ایک کے پھٹنے سے کائناتیں آ گئی. ایک چیز ختم, ایک چیز جو ہے اس کے پھٹنے سے, اس کے دھماکے سے, اس کے ایکسپلوژن سے کائناتیں آ گئی, ساری کریشن آ گئی, آسمان و زمین آ گئے. ان میں سے ہر ایک جو سیلیشل باڈی ہے, کہہ لیں کہ ستارہ سیارہ کوئی ہے, ان میں جب دھماکہ کوئی ہوتا ہے, پھٹتا ہے, تو پھر اس سے اور دوسرے پلانٹ جو ہیں وہ آگے نکلتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں وہ ایسا پھڑنے والا ہے, اب تمہارے ہاتھ سے ایک گلاس گر جائے, چور چور ہو گیا, برباد ہو گیا, وہ پھٹ گیا, تباہ ہو گیا. ایک بیلون جو ہے وہ پھٹا, ختم. وہ جن چیزوں کو پھاڑتا ہے زندگی برآمد ہوتی ہے. زندگی خالی نہیں, زندگی کا ہیوج سلسلہ برآمد ہوتا ہے جب وہ پھاڑتا ہے کسی چیز کو. تو ماں کے اس میں گرب سے رحم مادر کو پھاڑ کر بچہ آتا ہے, نئی زندگی آتی ہے, نسلیں آتی ہیں, پھاڑ کر لانے والا. تو اس کے پھاڑنے سے ایک نئی حیات پیدا ہوتی ہے, ایک نئی زندگی آتی ہے. میں اس کی پناہ میں جاتا ہوں. ہم نے اس کے اندر یہاں تک آتے میں جگہ جگہ بہت کچھ ہوا, ہم سے کچھ ڈسٹرکشن بھی ہوا, کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی, لیکن ہم اس رب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کریشن کے لیے کیا, تعمیر کے لیے کیا, ایک اچھے نظام کے لیے کیا. اگر کسی کو یہاں پر سزائے موت بھی دینی ہوگی نظام کے اندر, تو وہ اس لیے کیا جائے گا کہ باقی کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں. قل اعوذ برب الفلق, تو پھر ان کی صفت کو یاد رکھنا. اس کی پناہ میں جاتا ہوں جو یہ کرتا ہے, تو پھر مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. اس کا تم خیال رکھنا کہ تم سے کوئی چیز جو اگر جسے لوگ نئی بلڈنگ بناتے ہیں, پرانی جگہ تھی, پہلے اس کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں, پرانی بلڈنگ ڈھا دیتے ہیں تو بیکار ہو گئی. دیواریں خستہ ہو گئی تھی, پرانا گھر تھا, گیا گھر نیا بنانا ہے, نیچے بنیادیں تک کھودتے ہیں, اس کو سب کو گرا دیتے ہیں. لیکن وہ کیوں گرا رہے ہیں؟ ایک نئے کنسٹرکشن کے لیے. تو تم اگر, وہ خدا ایسا ہی ہے, اس کائنات میں یہی کرتا ہے. تم جس کی پناہ میں جا رہے ہو, اس کا خیال رکھنا, اسی کی صفت تمہارے اندر ہو, یہ تمہارے ذہن کے اندر رہے کہ اب جو کچھ بھی تم سے کسی چیز, کوئی چیز اگر ختم ہو تو اس لیے ہو کہ کریشن کے لیے ہو, تعمیر کے لیے ہو, پازیٹیوٹی کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس سے اور نقصان جو ہے وہ پہنچ جائے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر چیز, ہر تخلیق ایسی ہے, اس کے دو پہلو ہیں, شر بھی ہے, خیر بھی ہے. اس سے برائی بھی ہوتی ہے اور بھلائی بھی ہوتی ہے. اپنے آپ میں نہ برائی, کوئی چیز نہ بری ہے نہ بھلی ہے. اس کا جو استعمال ہے وہ اچھا بھی ہے, خیر پیدا کرتا ہے, اس کا استعمال برائی بھی کرتا ہے. ایٹامک انرجی ہے, اس کا برا استعمال کرو تو تباہی ہے, اس کا اچھا استعمال کرو تو بہت دنیا کو فائدے ہیں, بے پناہ فائدے ہیں. ایسے ہی ہر چیز, وہ نہ اچھی ہے نہ بری ہے, اس کا یوز اچھا اور برا ہے. من شر ما خلق, جتنی چیزیں اس نے بنائی اس میں سے ہم صرف ڈسٹرکشن کا پہلو نہیں لیں, ہم کریشن کا پہلو لیں, یہ ہم لیتے چلے جائیں. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس نے کریٹ کرنے کے لیے چیزوں کو کھڑا, اب جتنی بھی اس کی کریشن ہے, اس میں سے ہم اس کا کریٹو پہلو لینے کے بعد تب کریشن ہم کریں گے, تب ہم تخلیق کریں گے, تب ہم تعمیر کریں گے, تب ہم کنسٹرکٹیو ہوں گے, اور ہم ڈسٹرکٹیو نہیں ہوں گے, تباہ کرنے والے نہیں ہوں گے. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب ہر چیز کے نقصان والے حصے کو چھوڑ دیں گے, اس کا اپنے یوز میں اس کا وہ حصہ لیں گے جس سے فائدہ پہنچے لوگوں کو, انسانیت کو, باقی تمام دنیا کو. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. عام معنی تو یہ ہیں, اور یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اندھیرا چھاتا ہے, زیادہ تر جرائم اندھیرے میں ہوتے ہیں. روشنی آئی, مجرم ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی جرم کر ہی نہیں رہا تھا, چاہے کوئی بھی گڑبڑ, کوئی گناہ, کوئی بڑا جرم کر رہا ہو, لائٹ میں چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے سارا. تو یہ اندھیرے, یہ تو اب میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک نظام قائم ہوا ہے, ایک وہ ان کو پراجے ہو گئی. وہ تمہیں اب آگے کے لیے بہت الرٹ رہنا ہے, آگے اپنی تربیت کرنی ہے, باقی سب کی تربیت کرنی ہے. اس میں اندھیرے چھا جانے سے بچنا. اندھیرے کی چیزیں تو آتی رہیں گی جو نظام کو نقصان پہنچانے والی ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ رک جائیں, پرسسٹ کر جائیں, چھا گئی تمہارے اوپر. بیچ میں یہ آتی چلی جائیں گی, جہاں پر دیکھو کہ یہ تو چیز ایسی جا رہی ہے کہ نقصان پہنچا جائے گی,
اور اس سے تو وہ اجالے جو قرآن نے اسے دین کو اجالے کہا ہے نا، نور اسے کہا ہے جو دین نہیں تھا کہا ظلمات، اندھیرے، یہ اندھیرے چھا نہ جائیں. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں اندھیروں کے چھا جانے سے. کہ اب اگر کوئی چیز اگر چھوٹی سی بھی شروع ہوئی اندھیرے کی، اسی اسٹیج کے اوپر اسے چھانے مت دینا، اس اسٹیج پر اسے روک دینا. اس بات کا خیال رکھنا. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لایا. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے نکال کر نور میں لایا. تو وہ شخصیت ہے. اب اندھیرا چھانے نہیں دیں گے. شر تو اس میں شر ہوگا. وہ ظلمات، وہ اندھیرے پھر آ گئے تو اس میں شر ہوگا. ظلمات ومن شر النفاثات فی العقد. اب یہ یہاں تو بہت ہی کچھ ذرا سی زیادتی ہو جاتی ہے اکثر. پھونک مارنے والیاں ترجمہ ہے نفاثات کا، پلیورل ہے، مؤنث ہے، فیمنن جینڈر. فقد کہتے ہیں گرہ، کانٹھی، کوئی ٹائی. تو اس میں جو پھونکے مارتی ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جادو ٹونے کرنے والیاں جو لوگوں نے مفہوم لیا، ان سے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. صرف عورتیں کرتی ہیں یہ جادو ٹونے جو ہیں، ان سے پناہ چاہتا ہوں. اور مرد تو کرتی نہیں، جیسے سارا الزام قرآن نے عورتوں پہ رکھ دیا اگر ہم یہ مفہوم دے لیں تو. ارے جتنے بڑے بڑے یہ کئی مشہور ہوتے ہیں نا زیادہ، یہ سب مرد ہوتے ہیں. کوئی اکا دکا عورتیں نکلتی ہیں جن کو جانتے ہیں کہ یہ جادو کر رہے ہیں، اور یہ کالا جادو اور فلاں جادو، یہ جیسا بھی لا کہیں میجیشین، یہ سب بڑے، ان میں تو اوپر تو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. یہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب بنگالی جادو مشہور ہے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، یہ جادو کرنے والے، ان کے پاس بڑی دور دور سے لوگ جاتے ہیں. تو موسٹلی تو میں نے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جادو ٹونے کرنے والی عورتیں جو پھونکے مارتی ہیں گھروں کے اندر، ان سے پناہ چاہتے ہیں. تو یہ ونس والا کیوں استعمال کیا اور کیوں ایسی بات کی؟ اور قرآن نے ایکیوز کر دیا لیڈیز کو، ان کو کلیئر کر دیا بالکل اس سے. یہ ایسا نہیں تھا. یہ یعنی اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ الزام آتا ہے کہ اللہ نے یہ کیسا کیا. یہ اور سب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی سمجھاتے ہیں. نفاثات کا، پھونک مارنے والیاں، یہ تو نہیں کہا عورتیں. پھونکے مارنے والی عورتیں تو نہیں کہا ہے نا، فیمنن جینڈر ہے پھونک مارنے والیاں. یہ پھونک مارنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے بجھا دیں، اللہ کے نور کو اپنی سازشوں سے بجھا دیں. اللہ کے یہ پھونک کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے پھونک افواہ کا. اور افواہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے یہ ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی افواہوں سے. اور اس کا لٹرل ترجمہ ہے اپنی پھونکوں سے. یہ پھونک، افواہ پھونک ہی ہوتی ہے، قانون میں پھونک دی جاتی ہے. جو افواہ ہوتی ہے، افواہ پھیلائی گئی، تو اصل میں یہ پھونک ہے. عربی کا لفظ پھونک دی گئی، یہ خبر پھونک دی گئی جگہ جگہ، تو یہ غلط بھی پھیلائی گئی، افواہ ہے. تو قرآن اس پھونک کو یہ کہتا ہے، یہ سازشیں کرنے والے جو چپکے چپکے چیزیں پھیلا دیتے ہیں، یہ سازشیں کرنے والی قوالیاں، جماعت، جماعت مؤنث ہے عربی زبان کے اندر. جیسے یہ رہے تولیہ رکھا ہے یا رکھی ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے. اب کوئی تولیہ رکھی ہے کہتا ہے، کوئی تولیہ رکھا ہے کہتا ہے، اسے تو چھوڑیے وہ کیا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں، یعنی صرف انسانوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اس میں سے جماعت لفظ جو ہے وہ مؤنث عربی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایسا سمجھ لیجیے جس میں بھی آخر میں گولتے آئے گی وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں جس لفظ میں. اس کے علاوہ بھی مذکر مؤنث ہے، لیکن ایک یہ پہچان بہت بڑی خاص بڑی پہچان ہے. تو جماعت جو ہے یہ مؤنث ہے. وہ جماعتیں، وہ گروہ جو افواہیں پھیلاتے چپکے سے، یعنی افواہیں پھیلانا والا کوئی خود کو کہتا ہے جھوٹ پھیلا رہا ہوں، وہ خاموشی سے کام کر کے جاتا ہے. اور پھیل جائے کوئی غلط خبر، بے چینیاں پھیل جائیں، تو یہ ہے میں پناہ چاہتا ہوں. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، خوب پھیلائی جاتی ہے. کووڈ میں مسلمانوں کے خلاف کتنی پھیلائی گئی. ایک سیل، آئی ٹی سیل ایک کام کر رہا تھا، وہاں سے چلتی تھی جھوٹی خبریں، افواہیں. لوگوں نے یقین کر لیا اس لیے کہ خوب پھیلی، تو جگہ جگہ نفرتیں پیدا ہو گئی. یہ افواہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی سورس پتہ عام طور سے نہیں پتہ چل پاتی، آئی کہاں سے، بس ہے یہی چل رہی ہے. کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی عام طور سے پتہ نہیں چل پاتا. تو میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ سورس تک پتہ نہیں چل پائے گی. تو اللہ اس کی سے حفاظت کے اندر رکھے کہ وہ جماعتیں جو یہ طرح طرح کی چیزیں فی الوقت ہے پھونک مارتی ہیں. وقت کیا ہے؟ گانٹھی، گرہ، ایک الجھی ہوئی چیز، الجھا ہوا مسئلہ، بندھن. ڈور سلجھ گئی، وقت تھی بندھی ہوئی تھی. تو جو جہاں کوئی چیز الجھی، اس کو بجائے سلجھانے کے اب افواہیں شروع کی. ان سے میں پناہ چاہتا ہوں.
آئیں گی جگہ جگہ ذرا پیچیدہ چیزیں آ جائیں گی, کچھ تھوڑی سی مشکل آ جائیں گی. تو وہ جو پھونکے مار کے سازشیں شروع کر دیں, میں وہ ان گروہوں سے, ان جماعتوں سے پناہ چاہتا ہوں. آپس میں لوگوں کے بندھن ہوتے ہیں, وہ بھی عقد ہے, عقد نکاح ہوتا ہے. ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے جو بندھن ہوتے ہیں وہ افواہیں پھیلا دی گئی, ٹوٹ جائیں ایک دوسرے سے. تو یہ سازشیں کرنے والی جماعت ہے, یہ سب اس کے معنوں میں آ گیا. تو اب انشاءاللہ میں یہ سب شر کے پہلو دنیا کے اندر ابھی یہ نظام کن کن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے, میں آپ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. ان سب پر میرا کنٹرول نہیں ہے, اس کی آپ حفاظت کریے, ہم کام کرتے رہیں گے تربیت کا, اپنے نظام کو سسٹین کرنے کا. ومن شر حاسد اذا حسد, بڑی خطرناک چیز ہے حسد. حسد کرنے والا جب حسد پر اتر آئے, میں اس سے بھی پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں. تو حسد بہت خطرناک چیز ہے. حسد وہ کرتا ہے جو اپنا ہوتا ہے, دوسرا تو پکی مخالفت کرتا ہے جو مخالف ہوتا ہے. یہ اپنے بنے ہوتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے یہ کیسے, اس کے لیے کیسے پہنچ گیا اس جگہ پر. تو یہ اندر سے جڑیں کھودتا ہے اور جگہ جگہ دوسروں کو دشمن بناتے کچھ کرے, اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ بھی سب وہ چیزیں جو انسین ہیں, یعنی انسان کی زیادہ کنٹرول کی نہیں ہے. تو پھر آپ کی پناہ میں آتا ہوں, قادر مطلق ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ادا, ان چیزوں کے خلاف میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو سب معلوم ہے. وہ اسلام نے جن فورسز کو جیت لیا انہوں نے سرنڈر کر دیا. بڑی بڑی حکومتیں تھیں, سپر پاورز تھیں, اس میں سے بہت سے اسلام کے اندر آ گئے, بڑی تعداد. یہ حسد باقی رہا, یہ غصہ باقی رہا کہ ہماری تو بڑی لمبی ہسٹری ہے, ہمارے جلال کی اور ہماری خدمات کی, اور ہم نے دنیا کے لیے کیا کیا کیا, بڑی لمبی ہسٹری ہے. ان لوگوں نے, یہ عرب کے جاہل ان لوگوں, یہ آگے آئے اور ہمیں ختم کر دیا. شامل ہو گئے تھے لیکن یہ حسد رہا. انہوں نے دین کے اندر بگاڑ کیا, اندر آ کے بہت بگاڑ کیے. انہوں نے قرآن سے لوگوں کو کاٹا, انہوں نے جھوٹی روایات بھری, انہوں نے اس سورس سے کاٹا الگ, انہوں نے لینگویج کے ڈفرینٹ الفاظ کے ڈفرینٹ میننگ مقرر کیے. اور کام وہ ہے, بہت بڑے بڑے ایسے نام آ گئے ان کے اندر کہ انہوں نے زندگی بھر خدمت کی تھی, ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئے بعض جگہ. تو یہ حسد اندر تھا, یہ ان کی نسلوں, کئی نسل تک رہا کہ وہ جو پراجے جن کی ہو گئی تھی, اندر آنے کے بعد انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے بن کر, اس جلن میں کہ یہ تھے بدو, یہ ٹرائبل, انہوں نے ہماری اتنی پرانی سویلائزیشن ختم کر دی, اور مجبور ہو گئے تھے اور آ گئے تھے اسلام میں. ومن شر حاسد اذا حسد, پناہ میں اس کی چاہتا ہوں جو سب جانتا ہے, اور میں ان سازشوں کو پکڑ بھی نہیں سکتا. سب کو الرٹ رہنا ضروری ہے ان ساری چیزوں سے جتنی آئی تھی ابھی تک.